ایک ہی انٹر مارے گا. اس طرح قیامت تک مارتے رہے گا جب تک اللہ اس کو معاف نہ کر دے. یہ عذاب آنکھوں میں سولے بھر دے گا. جس جانور سے تم اور میں ڈرتے ہیں, قبر کے اندر گنہگاروں کے لیے جو بندہ جس طرح سے وہ جانور کو ڈال دے گا, بھاگنے کئی جگہ نہیں دے گی. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, گرم ہوا آتی جائے گی, بدبو دار ہم بیٹھے ہوں گے اندر, چلائے گا بندہ, کوئی بچانے والا نہیں. عذاب سہن کرنا ہوگا, نہیں بھاگ سکیں گے, نہیں بھاگ سکے گا بندہ عذاب سے. مسلمان ہے, ہاں مسلمان ہے, عذاب تیرے لیے ہے. یہ سزا ہے تیری, اور سزا اس کو کہتے ہیں جو کبھی خلاص ہونے والی ہے. سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی نہ کبھی تو خلاص ہوتی ہے. اس کے لیے مسلمان کو سزا ہے. جہنمی ڈائریکٹ نہیں ہو جائے گا. جہنمی ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ کے رکھتا ہے, اور وہ ایک ذات جو اللہ کو مانتی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جہنمی ہے. اور جو اللہ کو لے کر چلتی ہے گنہگار ہے تو اس کی سزا ہے, اس کی سزا ہے. بس وہ سزا اللہ چاہے جب معاف کرے. انسان اسلام میں پورا داخل ہو جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا. اور یہ عذاب ایسا ہے کہ پوچھو مت, خالی سننا ہے کہ سن کے بس ہو گیا اندھیرا ہوگا, نہیں, بہت بھینکر ہوگا. دو بھائی دو کی کوٹری ہوگی. تم جانتے ہو قبریں دیکھی تم نے کیسی ہے؟ قبریں کتنی چھوٹی ہوتی ہے, بس میں ڈال دیا جاتا ہے انسان کو, بند پیک, اندھیرا گوف, جانور کاٹے گا, ہل نہیں سکے گا, دوڑ نہیں سکے گا, کچھ نہیں کر سکے گا. جہاں سے کاٹا ہے خالی چلائے گا. اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے گنہگار کی, جب تک اس کے اللہ صفحے نہ کر دے, اس کی مرضی سے اس کو معاف نہ کر دے, اللہ کوئی ذریعے سے معاف نہ کر دے, اس کو سزا روز ملتی رہے گی, 24 گھنٹے درد چالو رہے گا جب تک اس کی معافی نہ ہو جائے. جھوٹ بولا ہوگا, زبان کے اندر کیڑا پڑ دے گا, غلط دیکھا ہوگا اندر سولے بھر دے گا, سانپ نکالے گا, کانوں سے سنا ہوگا یہ پیر اکڑ جائیں گے, زنجیروں میں گرم باندھ دیے جائیں گے, اٹھنے بھاگ نہیں سکے گا. کون سا بندہ ایسا ہوگا؟ وہ کون سا بندہ جو عذاب میں ہوگا, اندھیرے میں ہوگا؟ ہاں وہ بندہ ہوگا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی درود و سلام نہ پڑھا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی کلمہ طیب کو برابر دھیان نہیں رکھا ہوگا, کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہوگی, کبھی صدقہ خیرات نہیں کرے گا, کبھی اسلام کو سمجھا نہیں ہوگا. جس نے اسلام کو نہیں سمجھا ہوگا یہ عذاب اس کا ہے. اور جس نے اسلام کو سمجھ لیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح نکالے گا, اس کی روح نکالے گا, اور ساتوں آسمان کو چیر کر اوپر جاتی ہے, دروازے کھولتے ہوئے جاتے ہیں اس کے, اور اللہ کی دیدار کرے گا. اللہ کے سامنے سجود سجدہ ہوگا, کیونکہ اس نے دنیا میں سجدے کرے ہوں گے, نمازوں میں سجدے کرے ہوں گے, 5 گانے نماز پڑھتا ہوگا, اس نے احترام کرا ہوگا, نبی کے کہنے پہ اس نے حمد و ثنا بولی ہوگی, وہی حمد و ثنا وہ ساتوں آسمان پر جا کر کرے گا. اللہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا, وہاں پہ بولے گا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. وہ یہاں پہ صرف بولے گا, اس کی روح کو پھر سے لا کے اس کے اندر ڈال دی جائے گی, اس کی قبر میں. اور جیسے اس کے قبر میں ڈال دی جائے گی, سب لوگ چلے جائیں گے, اور 2 فرشتے آئیں گے, اس کو بیٹھائیں گے, اس کو کمر کے بل سے بٹھائیں گے, اور بٹھانے کے بعد پوچھیں گے بتا ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے. تو عاشقاً بندہ بولے گا, عاشقاً بندہ بولے گا کہ تم بولتے ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں, تم جواب بعد میں سننا, مجھ کو نبی کے پیر میں بوسہ تو لینے دے. یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہمارے پہ, کہ ان کے آتے ہی ہماری شفا ہو جائے گی. لیکن وہ بندہ کون ہوگا جو 5 گانے نماز پڑھتا ہوگا, اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا, قرآن کھولتا ہوگا, کسی کے دکھ تکلیف کو دیکھ کر اپنی دکھ تکلیف سمجھتا ہوگا, کسی کی پریشانی کے اندر خود کھڑا ہوتا ہوگا. وہ بندہ نہ ہو جس کا حساب دینا اللہ کو بھاری ہو جائے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کو اٹھاتے ہاتھوں میں اور پھر نیچے رکھ دیتے, پھر مٹی کو اٹھاتے اور نیچے رکھ دیتے. پوچھا سرکار کیا کرتے ہو, مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ کہ کاش میں عمر فاروق نہ ہوتا, یہ مٹی کا ڈھگلا ہوتا, حساب دینا نہ پڑتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے, دوپہر کا وقت تھا, ایک پنچھی چڑی آتی ہے, کبوتر, اس ڈال سے اس ڈال پہ بیٹھتا ہے, اس ڈال سے اس ڈال پہ بیٹھ جاتا ہے. آپ دیکھتے دیکھتے رہتے اس کو, فرماتے مولا کاش مجھ کو اس کبوتر بنا دیا ہوتا, اس چڑی پنچھی بنا دیا ہوتا کہ تجھے حساب دینا تو نہیں پڑتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کے روتے, اتنا روتے کہ اپنی داڑھی سے بال ٹپکنے لگ جاتے, آنسو ٹپکنے لگ جاتے. فرمایا عثمان غنی کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ مجھ سے حساب پوچھے گا, اس کو جواب کیا دوں گا میں, اس کے سامنے کیا جواب دوں گا میں. علی شیر خدا کا جو کریم, جو مولا کائنات ہے, وہ مولا کائنات اتنا ڈرتا ہے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے مولا کائنات کہ حد پار ہو جاتی ہے.